Assalamu alaikum, hello and welcome to Surf Excel present ICC T20 World Cup special transmission powered by Lifebuoy shampoo and supported by Phoenix Battery. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आज वर्ल्ड कप सुपर 8 मुकाबलों में एक अहम तरीन मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड will face USA. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो वंस अगेन. शाहिद साहब, आपसे शुरू करते हैं. ये जो मैचअप बन रहा है इस मैच का, ऑब्वियसली दोनों टीमों में बहुत फ़र्क है. पहली बार एक दूसरे को फेस कर रहे हैं क्रिकेट में. रग्बी और फुटबॉल में तो बहुत बार कर चुके हैं. तो कैसा देखते हैं आप, और इंग्लैंड के लिए कितना ज़रूरी और कैसे जीतना है कि वो फाइनल 4 में जा सके? अपना मैच जीतो. मेन चीज़ ये 2 पॉइंट्स, इसलिए कि नेट रन रेट क्या होगा अगले मैच में वो सब आपके काबू में नहीं है. वो मैच अगले दिन है, कहीं और है. दोनों ओपोनेंट्स बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं. साउथ अफ्रीका भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, वेस्ट इंडीज़ भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है. तो इंग्लैंड जाएं, अपना मैच जीतें, बड़े मार्जिन से जीतें, ताकि उनका नेट रन रेट मजीद इम्प्रूव हो और वो सेमीफाइनल में पहुंचे. बासित भाई, आप क्या समझते हैं ये मुकाबला जो है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड की जो कैंपेन है वो बहुत इन पिछले 3 हफ्तों में बहुत अप एंड डाउन रही है. तो क्या इंग्लैंड हैज़ व्हाट इट टेक्स टू बिकम द फर्स्ट टीम टू सक्सेसफुली डिफेंड द टाइटल? डिफेंड करने का तो नहीं बोलूंगा टाइटल. अभी तो अपोजिशन सामने, सेमीफाइनल किससे होगा अगर पहुंचते हैं. असल में इंग्लैंड तो बारिश चल रही है. इंग्लैंड से जो पाकिस्तान सीरीज हुई ना उसमें भी 2 मैच बारिश हुए, फिर राउंड के पहले उसमें भी बारिश हुई, और आज की भी सुनने में ये आया कि अब थोड़ा बेहतर हुआ है मौसम. लेकिन मेरे ख्याल है इंग्लैंड आराम से जीत जाएगा और टॉप कर जाएगा. मुझे ऐसा फील नहीं. अच्छा, ठीक है. कामरान, डू यू थिंक कि इंग्लैंड के लिए अभी जो जिस तरह की उनकी सिचुएशन चल रही है उनके लिए ये आसान होगा? देखिए, टीम ऐसी है, आसान बना लेंगे. अपनी अप्रोच से डोमिनेट कर लेंगे, अच्छे रन रेट के साथ जीतेंगे. सेटल टीम है. वो लास्ट मैच ऑलमोस्ट जीता हुआ हारे हैं. तो मेरे ख्याल से बड़ा स्ट्रांगली कम बैक करती है इंग्लैंड टीम. तो आपको पता है यूएसए की टीम इतनी बड़ी नहीं है, इनएक्सपीरियंस टीम है. और मेरे ख्याल से जैसे वो उन्होंने ओमान को हराया ना, इस टाइप की तो नहीं खेलेंगे क्रिकेट, लेकिन यह है कि ऐसे मार्जिन से ये जीतेंगे, क्योंकि टीम बॉलिंग में देख लें, बैटिंग में देख लें, फॉर्म में है. तो मेरे ख्याल से ऐसे ही मैच इनको खेलना चाहिए. 2 पॉइंट लेंगे ऑटोमेटिकली. वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की टीम पे प्रेशर आएगा कि कैलकुलेशन करके कैसे किसने जीतना, फिर थ्रू करेगा इंग्लैंड अगर पीछे छोड़ना, तो वो सारी चीज़ें सामने नजर आ जाएंगी. तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आज के मैच में नजर आएगी और बड़ा इजीली मैच जीतेंगे. बिल्कुल ठीक है. पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं. ग्रुप 2, ऑब्वियसली ये ग्रुप 2 का मैच है जिसमें साउथ अफ्रीका इज ऑन टॉप, फिर वेस्ट इंडीज और फिर इंग्लैंड और यूएसए. तो यहाँ आप देख सकते हैं नेट रन रेट के एतबार से अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ का नेट रन रेट बहुत ही शानदार है और उनके लिए यहाँ सिचुएशन बड़ी मज़ेदार है. शायद साहब, पॉइंट्स टेबल देखते हुए योर थॉट्स? देखिए, इंग्लैंड को अपना मैच जीतना है, अपना नेट रन रेट बढ़ाना है. इसलिए कि अगर साउथ अफ्रीका की टीम वेस्ट इंडीज से हार भी गई और क्लोज हारी तो उनका नेट रन रेट अभी भी अच्छा है. तो ये सारी चीज़ें इंग्लैंड की कैलकुलेशन में होंगी. इंग्लैंड के पास भी ज़ाहिर है डाटा एनालिस्ट हैं, उनके कोचेस वगैरह हर चीज़ देख रहे होंगे. उनको पता है कि यूएसए की टीम खतरनाक भी साबित हो सकती है, तो हर चीज़ गार्ड करके खेलेंगे. और उनकी नज़रें फिर ज़ाहिर है आज का मैच वो जीते हैं तो उनकी नज़रें फिर कल के मैच पे होंगी कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का क्या होता है. अगर वेस्ट इंडीज़ हार गई तो इंग्लैंड का रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन साउथ अफ्रीका हारी, कम मार्जिन से हारी, तो वो सारा नेट रन रेट के ऊपर चला जाएगा मामला. बिल्कुल. जिस तरह से जो मैचेस हुए हैं दोनों के, वो भी देख लें कि रिजल्ट्स क्या रहा है. तो इंग्लैंड के अब तक के इस वर्ल्ड कप के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे. बासित भाई, जैसे कि आप बता रहे थे, बारिश ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और स्कॉटलैंड से जो इनका मैच था वो नो रिजल्ट रहा, जिसकी वजह से इनको परेशानी का सामना हुआ. ऑस्ट्रेलिया से ये बहुत बुरी तरह से हारे. उसके बाद फिर इन्होंने फिर कमबैक किया और ओमान से जीते, नमीबिया से जीते, वेस्ट इंडीज़ से जीते, और फिर साउथ अफ्रीका वाले मैच में ये थोड़े ऑफ कलर नज़र आए. जिस तरह से वो गेम चल रहा था वो लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगा. मुझे नहीं लग रहा था जीत जाएगा. जब शुरुआत हुई थी ना इंग्लैंड की बैटिंग की और पावर प्ले में 41 रन बने थे, तो साउथ अफ्रीका डोमिनेट कर रहा था. लेकिन जब 12.5 रन की एवरेज हुई और वो हमारे एक बॉलर बाटमैन जो उन्होंने 21 रन दिए, वहां से ट्रांसफर हो गया था मैच. लेकिन क्योंकि आपने बोल दिया था इंग्लैंड जीतेगा तो उसने नहीं जीता. 3 ओवर में 25 रन बनने चाहिए थे. 3 ओवर में 25 बाटमैन जो ओवर करने आया, आप देखें तीसरा ओवर
6 میں سے 5 فل ٹاس کی ہیں اس نے. ہاں یہ بھی سوچے کہ کوئی 2 اووروں میں 6 رنز دیے اور 6 میں سے 5 فل ٹاس کر دے تو یہ تو خود میرے خیال سے آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں. تو بس اس نے لیونسٹن نے بڑی اچھی اننگز کھیلی آتے ساتھ, پھر ہیری بروک نے 50 رنز کیے, لیکن لیونسٹن جہاں پہ آؤٹ ہوا نا وہاں سے مجھے ڈاؤٹ آنا شروع ہو گیا تھا کہ اب انگلینڈ مشکل میں نکل رہا ہے کیونکہ آپ سیٹ بیٹسمین فنش کر کے جائے نا, وہ بھی فل ٹاس پہ آؤٹ ہوا ہے اس بال پہ. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال سے اس میچ پہ انہوں نے سوچا ہوگا, کام کیا ہوگا, جو ٹائم ملا. آپ دیکھیے گا آج اور آنے والے میچز انگلینڈ بہت ڈینجرس ٹیم ہے اور جیسی بیٹنگ اور بالنگ ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ اچھے خاصے مارجن سے جیتنا چاہیے. اپنا رن ریٹ اتنا بہتر کر دیں کہ ان کو پتا چلے کہ ہم نے اب کس مارجن سے جیتنا, اگر 19-20 میچ ہوا تو ہم نے کہاں تک لے کے جانا. ان کے سامنے پکچر ساری سامنے آئے گی دوسری ٹیموں. بالکل صحیح ہے. باسط بھائی کچھ سوچ رہے ہیں؟ نہیں, میں دیکھ رہا ہوں کوچز. جیتن پٹیل یہ نیوزی لینڈر آف اسپنر ہے, بالنگ کوچ ہے. یہ نیل کلن, یہ نہیں پتا مجھے کون ہے. پال کالنگ ووڈ پہلے کپتان ہیں ان کے, جی جو ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ 2010 میں جیتے. کیسکوٹک ٹرومنڈس بیٹسمین. پولارڈ کو انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ, جی, اور فلنٹاف. کتنے بڑے بڑے نام ہیں. تو میرا خیال ہے باسط بھائی ایک سوال ہے میرا آپ سے بھی, شاید بھائی سے بھی, یہ 4 انہوں نے اسسٹنٹ کوچ رکھے ہوئے ہیں, اصل نام دیا ہوا ہے, نئے نام دیے ہوئے ہیں. اگر یہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہوتے تو کیا حال ہونا تھا. ٹریسکوتھک ان کا بیٹنگ کوچ ہے, کلین جو ہے وہ بالنگ کوچ ہے, پال کالنگ ووڈ اوور آل اسسٹنٹ کوچ ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, لیکن انہوں نے بھی پولارڈ کو رکھا اور دیکھیں پولارڈ کا کتنا ان کو فائدہ ہو رہا ہے. پولارڈ ان کو ہر گراؤنڈ ہر وینیو کے بارے میں بتا رہا ہے, سارے CPL ایڈیشن کھیلا ہوا ہے, ہمارے یہاں بتاتا ہے کہ کس جگہ پہ کہاں پہ کیا کرنا. ہمارے یہاں بھی نہیں, ہمارے دیکھیں یہ صرف ایک پلاننگ ہے اور گیم پاور ہٹنگ بیسیکلی اس کے لیے رکھا ہوا ہے. 2010 میں انگلینڈ ٹیم جیتی, اس وقت پولارڈ تو نہیں تھا, ان کے پاس اینڈی فلاور تھا. نہیں, بہت چینج ہوتی ہے, لیکن ان کی کامیابی دیکھیں, ان کا پروسیس دیکھیں. صرف پولارڈ کی وجہ سے آنے کی وجہ سے 22 میں تو نہیں تھا, آسٹریلیا میں پاور ہٹنگ کے لیے تھوڑی رکھا ہے. اس نے وینیو کے بارے میں بتایا کہ کس طرف مارنا ہے, اور اس کے آپ دیکھیں ویسٹ انڈیز کا تجربہ دیا ہے. سالٹ نے یہ آ کے کہا کہ مجھے پولارڈ نے بتایا تھا کس اینڈ سے بنانے رن. 87 جو اس نے کیا, ایک اینڈ سے 60, ایک اینڈ سے 27. تو یہ تو بہت کامن باتیں ہیں, بہت سی چیزیں بتائیں. ہاں تو یہ آپ کو لوکل نالج کے لیے ہے, یہ پورا چینج نہیں کرتا, یہ صرف لوکل نالج کے لیے. نہیں, میں صرف کہنے کا مطلب کہ ہماری ٹیم کے ساتھ ہوتے تو ہم نے کیا کیا باتیں کرنی تھی کہ اتنا آپ ڈگ آؤٹ بھرا ہوا ہے, اتنے کوچز رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں کوچز ہوتے ہیں ضرور ہیں ساتھ, 3 بیٹسمین ہیں جو ساتھ ٹیم کے ہے. ٹیسکوتھک کوئی چھوٹا نام نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک بڑا نام ہے, تینوں فارمیٹ کھیلا ہوا ہے وہ, اس کو آئیڈیا. اس کے ساتھ کالنگ ووڈ آپ دیکھ لیں, اس کے ساتھ پولارڈ دیکھ لیں اور فلنٹ آف دیکھ لیں. کہنے کا مطلب یہ کہ ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. نہیں, ہم میں یہ چیزیں کیوں ہیں, اس کا بھی تو ایک ریزن ہے نا, دا وے یو پلے. اس کے بعد یہ سوال اٹھتے ہیں نا, اتنی بڑی کوچنگ کی فوج لی ہوئی ہے اور نظر اس کا رزلٹ نہیں آ رہا. اب آئے نا, اب پکڑی آپ نے جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں نا, ہمیں گراؤنڈ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو باہر بٹھانے کا فائدہ نہیں ہوتا. ریزن کیا ہے, جب آپ لڑکے میچور کر کے لائیں گے نا تو وہ جلدی پک کریں گے. یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اب آپ سمجھ آنی چاہیے ہمارے کرکٹ بورڈ کو, سلیکٹروں کو, کہ کس لڑکے کو لے کے جانا ہے. گیری کیسن جتنی دیر ہے فائدہ ہو, جیسن گلیسپی جتنی دیر ہے فائدہ ہو. یہ نہ ہو کہ لڑکے ہمارے انڈر پریشر ہے, کیونکہ آپ پکا کے نہیں لائیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا, وہ پھر ہم ایسے انٹرنیشنلی مار کھاتے رہیں گے. یار آپ اتنے بڑے ایونٹ میں جا رہے ہیں ورلڈ کپ, اور آپ کے پاس اسپن بالنگ کوچ نہیں ہے یار, کس بات کا مطلب لوگ ہیں یہ لوگ. اس لیے اسپن بالنگ اس لیے کوچ نہیں تھا کہ ہم نے اسپنر کو کھلانا ہی نہیں کرنا. ہمارا تو اسپنر بھی بیٹسمین تھا, ہمارا تو اسپنر بھی بیٹسمین تھا. یار یہ کوئی شاداب کو تو بیٹنگ آل راؤنڈر بنا, آپ کو یہ رکھنا چاہیے. بعد میں بیٹسمین کی ضرورت نہیں. نجیب صاحب یہ رکھنے چاہیے آپ کو. آپ نے میں نے ایک تصویر دیکھی انڈیا میں, تصویر آپ دیکھی, نے عبد الرحمان کو اپائنٹ کرا ایز اے اسپن بالنگ کوچ. آپ یار آپ کے پاس اگر مطلب مشتاق تھا اس ٹائم پہ, اپنا سکلین تھا, ابھی آپ نے سعید اجمل کو رکھا, کہاں ہے سعید اجمل؟ تو آپ بھیجو نا ساتھ. تو یہ چیزیں مسٹیک ہے نا. یہ ہونے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن وہی کامران والی بات کہ لڑکے بھی تیار ہوں اور سیکھنے والے بھی ہوں. اسپیسیفک اب تو انٹرنیشنل کرکٹ میں اتنی بڑی ڈیمانڈ ہو گئی کہ اب اسپیسیفک
رول کے لیے اسپیسیفک کوچ رکھتے ہیں, سائیکالوجسٹ رکھتے ہیں. پاکستان بھی سائیکالوجسٹ لے گیا تھا, مارک ریڈ, پتہ نہیں اس نے کیا ریڈ کیا, کیا رپورٹ دے گا وہ کہ ہمارے پلیئروں کے بارے میں. وہ اس کی رپورٹ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ سائیکالوجسٹ بتائے گا کہ کیا اپروچ تھی. وہ پاکستان کے میچز دیکھنے کے بعد ہم کو بھی ضرورت پڑے گی. پتہ نہیں وہ اب آگے پروفیشنل فیلڈ میں رہے گا. آپ کو پتا ہے وہ دوسروں کے میچ دکھا رہا ہوگا, دیکھو ان کی باڈی لینگویج کیا ہے, اس طرح کرنا, اس طرح کرنا. کامران کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس میں؟ نہیں, شاید بھائی نے کر دیا. ہمارے ورلڈ کپ میں مقبول بابری صاحب تھے, اور مجھے دیکھ کے ان کو 10 میں بھی تھے ہمارے ساتھ. کامران بتائے گا کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن تھا. وہ بڑا ہمارے ٹائم پہ انتخاب عالم صاحب لائے تھے انہیں, ہمارے ٹائم پہ. نہیں, وہی 2010 میں بھی وہ لے کے آئے تھے, 2012 میں انڈیا ٹور تھا, وہی تھے ساتھ. فائدہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, آپ دیکھیں ضرور ہوتا ہے. آپ ایک مینٹلی پلیئر انڈر پریشر ہو, اس کو انڈر پریشر سے کیسے نکالنا ہے, کیسے موٹیویٹ کرنا ہے. نام بھی ان کا ایسا ہی تھا, اسی لیے پوچھا میں. اچھا, اب یو ایس اے کے ریزلٹس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں, کیونکہ یہ مت دکھائیں. نہیں, یہ دکھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان کے لیے ایک فیری ٹیل تھا, پارٹ ٹائمرز, دوسری جابز کرنے والے لڑکے, اور کس طرح سے انہوں نے اپنا 100% دیا اور سپر 8 تک آئے. کینیڈا کو یو ایس اے نے ہرایا 7 وکٹوں سے, پاکستان کو ہرایا سپر اوور میں. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, پہلے میچ اور پھر سپر اوور, اس لیے کہہ رہے تھے نام بتا. ہاں, ہندوستان سے وہ ہارے, آئرلینڈ سے میچ ابینڈنڈ ہو گیا. اس لیے کہہ رہا تھا مت بتائیں. ہندوستان سے ہارنے کا نہیں, ابینڈنڈ, وہ میچ ابینڈنڈ کا آئرلینڈ والا. پھر ساؤتھ افریقہ سے 18 رن سے ہارے, اور یہ نہیں بتا سکتا آپ کو کہ یہ میچ بھی کتنا کلوز گیا, انہوں نے بہت ایفرٹ دکھائی. ویسٹ انڈیز نے کلیئرلی ان کو شو کیا کہ بیٹر ٹیم کون ہے. تو اب ذرا ان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں آبویسلی, جب اچھی ٹیمیں, فل پریپیئرڈ ٹیمیں آتی ہیں تو ان ایکسپیرینس ٹیمز کو پتہ چلتا ہے. دیکھیں بالکل پتہ چلتا ہے. سپر 8 میں کوالیفائی کرنا میرے خیال سے یہ ورلڈ کپ جیتنے سے کم نہیں ہے. پاکستان سے جیتے ہیں, پہلا میچ کینیڈا سے جیتے ہیں, بڑی اچیومنٹ ہے. تو ان کی ٹیم جو پلیئرز کھیل رہے ہیں نا, جو گوس ان کا پلیئر ہے, پھر ایرن جونز ہے, پھر نتیش کمار ہے, یہ پلیئر بڑے زبردست ہے, پسند آئے ہیں. علی خان ہے, ولکر کو بھول گئے یار, چلے اس نے تو میچ جیتا. سورب, وہ دیکھیں ان کی ٹیم اور بہتر ہو جائے گی. ایک تو دیکھیں انرجی بھی ہے, فٹنس بھی ہے, جاب بھی کر رہے ہیں, کرکٹ فل ٹائم نہیں کھیل رہے ہیں. تو ان کو فل ٹائم کرکٹ کھلائیں, ان کو کانٹریکٹ دیں, جو ان کو جاب میں ملتا ہے سال کا جو بھی ہے, ایٹ لیسٹ ان کے قریب جائے, یہ فل ٹائم کرکٹ میں آئے. کیا نام ہے, بیس اچھی بنائے. اسٹوئرٹ لا نے جو کام کیا اس ٹیم کے ساتھ, اس کو اگلے 4-5 سال کا ٹاسک دے کہ یہ ہمیں اگلے ورلڈ کپ تک یہ ٹیم بنا کے دیں. وہ اسی صورت ہوگی جب ان کو کرکٹ ملے گی. اب اسٹیڈیم بھی بلڈ ہو گئے ہیں, کرکٹ ہو رہی ہے, تو ان کے ساتھ میچز ہونے بڑے ضروری ہے. افغانستان کیوں اتنی اچھی ہوئی ہے, انہوں نے اپنی کرکٹ سٹاپ نہیں کی, 6 مہینے بعد نہیں وہ کھیلے, وہ 2 مہینے کے بعد, 1.5 مہینے کے بعد کوئی سیریز کھیل رہے ہیں. تو ایسے ان کو کھلانا چاہیے. ان کے پاس وہ چیز ہے جو افغانستان ٹیم پروگریس ان کی ہوئی ہے نا, تو یہ ٹیم بن سکتی ہے ان کو اگر کرکٹ ملتی رہے تو. بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب اس میں کچھ ایڈ کرنا؟ کچھ پاکستانی پلیئر بھی اب ظاہر ہے یو ایس اے چلے گئے ہیں, بلکہ اچھی بڑی تعداد میں چلے گئے ہیں. 2-3 پلیئر ہمارے جیسے 2015 میں ایک لڑکا کھیلا تھا نعمان انور, اوپر کے نمبروں کا بیٹسمین تھا, ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین تھا. مختار ایک لڑکا جس نے اچھی خاصی پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی, لیکن پھر ہم نے اسے نکال دیا. تو انڈیا سے بھی کرکٹ لوگ گئے. اعظم ہے, سمی اسلم ہے, سمی نے شاید T20 کرکٹ نہ کھیلی ہو, لیکن مختار اور نعمان نے بڑی کرکٹ کھیلی ہے T20. اور انڈیا سے بھی بہت سارے لڑکے اب جائیں گے. ان کی ماسٹرز کرکٹ لیگ اب اسے لسٹ اے کا درجہ مل گیا, تو امپروومنٹ تو ہوگی. یہ فرسٹ اسٹیپ ہے ان کو کھیلنے کا. اور علی خان کا میں انٹرویو سن رہا تھا, جو ان کا فاسٹ بالر ہے, راشد لطیف کے یوٹیوب چینل پہ. اس نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں ہلکا لیا. پاکستان نے آبویسلی ہلکا لیا, لیکن پاکستان نے کس وہ غلط, اس نے غلط کی. پاکستان نے ہلکا نہیں لیا, انہوں نے ہلکا لیا, ہمارے پلیئروں نے ہلکا لیا. دیکھو کہ پاکستان ٹیم انڈیویجول تو نہیں کہیں گے نا آپ, لیکن پاکستان کا تو یہ خاصا رہا ہے کہ ہم یہ پچھلے کچھ سالوں سے گھر میں بھی آ کے ہمیں کمزور ٹیمیں ہرا رہی ہیں, باہر بھی جا رہے ہیں تو ہم سٹرگل کر رہے ہیں. تو یہ تو پرابلم رہی ہے, ہم دوسری ٹیموں کی کرکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. بس دیکھیں یہ پرابلم اس وقت ہی ہے. پھر پاس میں ہم چلے جاتے ہیں 2007 کی بات کرتے ہیں, 3-4 سالوں سے 99 کی بات کرتے ہیں. 99 کے بعد 2007 میں اپسیٹ ہوا تھا. اب تو میں نے بار بار باسط بھائی کی بات سے پہلے, تو ہر کون سا اپسیٹ ہوا تھا؟ بنگلہ دیش سے, بنگلہ دیش نہیں,
ٹھیک ہے 2007 دیکھیں کتنا ٹائم لگا. یہاں پہ تو ہر دوسرے مہینے میں خوشخبری ملتی ہے پاکستان کو. اب تو ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں. تو اب باسط بھائی پوری بات کریں گے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ چیئرمین پی سی بی صاحب نے بولا تھا سرجری ہوگی, ہم تو اس انتظار میں آیا ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. دیکھیں ہوگی, اگر نہیں ہوگی تو کرکٹ کے ساتھ جاتی. نیلی گلز کی اچھی خاصی تردید بھی آ گئی. جنگ میں خبر چھپی کہ ایک بورڈ کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ چیئرمین نے سرجری کا لفظ یوز نہیں کیا تھا. وہ جاتے ہوئے انڈیا کے میچ کے بعد جب ہارا پاکستان تو 2 4 5 کچھ جرنلسٹ جو وہاں پہ پاکستانی تھے ان سے بات کی, کوئی بھی چیز آن کیمرہ یا ان کی ساؤنڈ بائٹ نہیں ہے اس میں انہوں نے سرجری کا لفظ یوز نہیں کیا. یہ پی سی بی نے ایک طرح سے ایک اخبار کے ذریعے تردید کی. یعنی ہمیں جو لگ رہا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا. سرجری کا لفظ یوز نہیں کیا. ہو سکتا ہے سمپل سا, آپ یہ یہاں تک کیوں جا رہے ہیں؟ سلیکٹرز, چیئرمین کرکٹ بورڈ, آپ چیک اینڈ بیلنس کر لیں. پرفارمنس بیس جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو کنٹینیو رکھے. پلیئرز کی میں ٹیم کی بات کر رہا ہوں, مینجمنٹ کا کام ان کا ہے. یہ تو بہت سمپل فارمولا ہے. اب تک کیوں نہیں ہو رہا؟ 5 سال سے نہیں ہو رہا. اب وہی تو میں کہہ رہا ہوں, 5 سال یہ کام کیا ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی پاکستان کی ورلڈ کپ کرکٹ میں ہمارا یہ حال ہوتا اگر یہ سمپل سی بات تو وہی تو میں کہہ رہا ہوتی. ہوں, آپ مشکل بنا رہے ہیں نا, سمپل چیز مشکل بنا رہے ہیں. آپ پروسیس اپنا بہتر کریں سلیکشن کا, آپ پروسیس لائیں پرفارمنس والا. ینگسٹر کر کے آپ نے پاکستان کی کرکٹ کی تباہی کر دی ہے. اس ملک کی سلیکشن کمیٹی کے ہیڈ یہ کہتے ہیں کہ ہم حارث کو ریسٹ دے رہے ہیں, حارث کو ریسٹ دے رہے ہیں. ہم لوگ ہی تھے, اس کے بعد میں کیا بولوں, ہم لوگ ہی تھے اس سلیکشن کمیٹی میں تو کامران بھی تھے اس میں تو. لیکن کیا یہ ورڈ ٹھیک تھا کہ حارث کو ریسٹ دی گئی ہے؟ دیکھیں ریسٹ 8-10 میچ کھیلا, وہ وہاب سے میں نے بات کی ہے. فائنلی ڈیسیژن وہاب کا تھا. میں نے کہا تھا یہ نہیں بنتا تھا, آپ پرفارمنس بیس کر دیتے ڈراپ تو کوئی ایسی بات نہیں ہونی تھی. لیکن وہاب آپ کو پتا فائنل ڈیسیژن اس کا اور ٹیم کپتان کا اور کوچ کا ہی تھا, ڈائریکٹر حفیظ تھے ان کا تھا. لیکن میری نظر میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا وہاب کو کہ ریسٹ دیا, سمپل سا کہہ دیتا. آپ بابر کے لیے یہ جملہ یوز کریں, شاہین کے لیے کریں, سمجھ میں آتا ہے ریسٹ. حارث جمعہ 8 دن کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے, چاہے وہ کسی بھی چیئرمین کے لائکنگ میں تھے, فیورٹ تھے. لیکن یہ جملہ تو انسلٹ ہے یار کرکٹ کی, میں نے کیا آپ اس کے لیے بول رہے ریسٹ. وہاب نے لیکن یہ کہا تھا کہ یہ بس نکل گیا منہ سے, لیکن پرفارمنس بیس کی وجہ سے ڈراپ کی. لیکن باسط بھائی میرا ایک سوال ہے, کیا ہمارے سلیکٹرز یہ سوچ نہیں رہے تھے کہ اس کا انجام یہ ہوگا؟ جب آپ 6 اوپنرز لے کے جاؤ گے, جب آپ سارے اوپنرز کو مڈل آرڈر میں کھلانا, آپ کے پاس مڈل آرڈر میں آنے نہیں دیتے نا بھائی لڑکوں کو. یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کو موقع ملا تیاری کا. آپ پلیز ذرا مجھے بولنے دیں, آپ کیا سمجھتے ہیں سلیکشن کمیٹی جو ہوتی ہے اس کا کیا کام ہے؟ پلیئرز کو لے کر آنا, جو آئیڈینٹیفائی کرنا. تو بھائی جان سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ٹورنامنٹ کہاں کھیلنے جا رہے ہیں, وہاں پہ کیا ریکوائرمنٹ ہے. کیا اس طرح کی سوچ تھی؟ آپ نے 5 اوپنر بھیج دیے نیوزی لینڈ میں تو 6 بولتا ہوں 5 مڈل آرڈر آپ نے کوئی بھیجا نہیں جس میں پرابلم تھی. تو یہ آئی ہوتی ہے. سلیکشن کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. اور پاکستان ٹیم کی سلیکشن کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت جونیئر کے. obviously آپ کے پاس پروبیبل سارے ہی ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے. اصل میں اب ہم کیا بولیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے جو 18 رکنی ٹیم سلیکٹ کی تھی انگلینڈ اور آئرلینڈ کے لیے, اس میں آپ کے پاس 4 پلیئر ایسے تھے جنہوں نے آپ کو مڈل آرڈر میں سرو کرنا تھا. اعظم خان اور افتخار جو ایونچولی ورلڈ کپ کھیلے, آغا سلمان اور عرفان خان نیازی, ان دونوں کو آپ نے, عرفان کو آپ نے چانس دیا, آغا سلمان کو تو آپ بغیر کھلائے آپ نے واپس بھیج دیا. تو ان چوائس میں سے آپ, سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ساری دنیا کی بڑی ٹیمیں آپ دیکھ لیں, 2 3 4 اسپنرز, آپ کے پاس تو کوئی اسپنر تھا ہی نہیں. جو آپ کا اسپنر تھا اس کو آپ ایز آل راؤنڈر کھلا رہے ہیں, اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ سامنے ہی ہے کہ وہ وکٹیں نہیں لے پا رہا تھا. تو یہ سارا سوچا نہیں تھا کہ اس کا انجام یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا نا, دماغ پڑھنا نہیں آتا ان لوگوں کو کہ یہ لوگ چاہ کیا رہے ہیں. انہوں نے دوستی نبھائی ہے یار. میں نے پہلے دن بولا, ابھی بھی بولتا ہوں, شاداب کی جگہ اسامہ ہی جاتا تھا. بالکل صحیح ہے. شاداب کی پرفارمنس کے آپ نے پی ایس ایل کی بیس پہ لیا نا, تو پی ایس ایل میں تو اس سے زیادہ پرفارمنس تو اسامہ امیر تھی. وٹ اباؤٹ عامر جمال, محمد علی, ہر جگہ پرفارمنس. آپ نے حسن علی کو رکھا 18 میں یار. آپ نے ایک فاسٹ بالر زیادہ لیا. اگر آپ اس فاسٹ بالر کی جگہ آل راؤنڈر ڈالتے ہیں, اور اظہر محمود جو آپ کے اسسٹنٹ کوچ ہیں جو اس ٹور پر
हेड कोच थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी तारीफ की आमिर जमाल और की, वो उसके टीम बाद में नहीं फिर था। आपने- कामरान, यहाँ बैठ के हम लोग ये बात कर रहे थे कि वहाँ कैसी विकेटें होंगी, वहाँ स्लो होगा, वहाँ स्पिनर का रोल होगा, एंड देन फिर अगर आप बैटिंग की भी बात करें, आप उस्मान आजम यहाँ वहाँ उनका क्या रोल था जब आपने जाना? देखिए, मैंने पहले भी बात की थी कि वो इस प्लानिंग के साथ आजिम को लेके चल रहे थे, साइम को लेके चल रहे थे। सीपीएल में बड़ी परफॉर्मेंस थी, मैं कहता हुआ आ रहा था सीपीएल में क्या गारंटी है कि ये वहाँ पे जाके परफॉर्म करेंगे। पीएसएल में भी तो परफॉर्म किया, तो पाकिस्तान में तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, वहाँ जाके क्या आप दिखा सकेंगे, मुझे ये बताएं। ये मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। न्यूजीलैंड टूर आपने दे दिया, नहीं हुआ, थैंक यू, नेक्स्ट लड़के को आप चांस दें। फिर चांस मिला, 4 मैच कोई कम मैच नहीं है, पहले भी उसको 6-8 मैच मिले हैं, 4 मैच फिर मिले हैं, लेकिन जिद पे थे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आमिर जमाल का कहा, उसामा का कहा। फिर न्यूजीलैंड टूर की जैसे बासिल भाई ने बात की, साहिबजादा फरहान ने, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी निकाल के देख लें कि मुझे टीम जहाँ पे खिलाएगी मैं खेलूंगा। मिड ऑर्डर भी मैं 4 पे खेला हूँ, 5 पे खेला हूँ, अगर टीम चाहेगी तो मैं ज़रूर खेलूंगा। तो मेरे ख्याल से वो हम टीम सिलेक्शन कमेटी ने ये सोचा कि चले मिड ऑर्डर इफ्तिखार था, आजम था, और उसके बाद आप देखें कि शदाब नहीं था, शदाब को जाने नहीं दिया जाने, फिर फखर था, उसको वहां पे जाके खिलाना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये सोच के हमने ओपनर्स खिलाए थे। ओपनर्स मैं बार बार कहता हूँ, आप बड़े इवेंट में नहीं 5-5 भेज सकते, आप सीरीज में 7 रख सकते हैं एक्सपीरियंस देने के लिए। ये नहीं कि आप अपने सीनियर मेंबर्स को भी खिलाएं, फिर ओपनर्स आप 6-7 पे खिलाएं। हसीबुल्ला, और दूसरा हसीबुल्ला पीएसएल सारी 4 नंबर पे खेला था, आप ये ज़हन में रखिएगा। ये सोच के वो गया था टीम के साथ। बाकी फिर मैं बोलूँगा, जब टूर्स पे चली जाती है फिर कप्तान की डोमेन और कोच की डोमेन होती है कि किस नंबर पे खिलाना, कैसे खिलाना। हमने अपनी क्लैरिटी दे दी थी, हमने अपनी क्लैरिटी दे दी। ईगो प्रॉब्लम है सर, वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमने जरूर बात की थी कि आप ऐसे यूटिलाइज करना अपने बाबर रजवान को 1-2 मैच रेस्ट करवा के आपको किस नजीब यार, मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आपको जरूरत थी एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की। जब आप आमिर जमाल को सेलेक्ट किया था न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, तो उसको प्रॉपर चांस देते, 3 से 4 मैच देते और उसे आयरलैंड भी ले जाते, ताकि आपको कंडीशन वेरी करती थी वहां, वो आप साबित हो जाता कि आया वो जरूरत है या नहीं है, तो वो प्रॉपरली टेस्ट हो जाता। शायद भी मुझे ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताए, बंदा इंजर्ड होकर डायरेक्ट टीम में कैसे आ सकता जी? ये किसने पूछा है? मुझे एक बात बताए, इंजर्ड बंदा टूर के कैसे जा सकता है? शाहीन एशिया कप में गया नहीं, टीम के साथ आइलैंड गया नहीं यार। कैसे हम लेके चल रहे हैं क्रिकेट को? हमने अपनी जेब की क्रिकेट बनाई हुई है कि जैसे हम चाहेंगे चलाएंगे। आप ऐसे चलाएंगे तो ये हाल होगा क्रिकेट का पाकिस्तान का, जो आज हम लोगों को नजर आ रहा है। हम काफी टाइम से फोर्सी कर रहे थे, यही होना था बस। असल में देखो, ये समझते हैं जो हम चीज करें कोई दूसरे को पता नहीं चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो बहुत थोड़ी क्रिकेट खेली है, हम इन्हें जानते हैं, इनके साथ रहे, चाहे वो हफीज हो कोई भी हो। हफीज ने क्या बात बोली थी जब पहले टेस्ट मैच के बाद कि सरफराज से रन करें, हमारी फर्स्ट चॉइस वही है। मैंने एक बंदे से बोला था कि सरफराज अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेगा। क्या कहा था? सरफराज अगले टेस्ट मैच में टीम में नहीं होगा। तो हम जानते हैं यार, अभी ये बच्चे हमारे सामने। ठीक है, सच्ची बात बोलूं, मैं सिर्फ एक बात बोल दूं, ये जो भी है ना बंदे हमारे बैच के, जो भी है, इतना सोच के बात किया करे। जो आप लोगों के साथ 10-15 साल क्रिकेट खेला और ड्रेसिंग रूम शेयर किया, वो सब समझते हैं, वो सब समझते हैं। इसलिए पब्लिकली हम बोल नहीं सकते, अगर बोलने पे आ जाए ना तो बड़ी बड़ी हेडलाइन बन जाए। सही बात है। एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और ब्रेक के दौरान कामरान कुछ एक ड्रेसिंग रूम का कोई वाकया उनको याद आ रहा था कुछ, तो वाकया तो बहुत है ड्रेसिंग रूम के। मैं बात कर रहा हूँ, पहले जो मैंने बात की थी कि हम लोगों को जरा उस हिसाब से बात करनी चाहिए कि अगले को ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं है, टाइम गुजारा हुआ है, चाहे वो हमारे के बाद वाले आए हों, हमारे पे कमेंट्स कर रहे होते हैं क्रिकेट खेलने के, अप्रोच के, प्रोफेशनलिज्म के। वो चीज़ें ज़रा संभल के बात करनी चाहिए कि आप हमारे हाथों से ही आए हो खेलते हुए। दूसरी जो ड्रेसिंग रूम की बात रेस्ट करने की है ना, तो मुझे वाकया याद आ गया यूनुस भाई की कप्तानी का। तो हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं, श्रीलंका टूर हुआ, अबू धाबी, 3 वनडे न्यूजीलैंड के साथ है। तो पहला वनडे हुआ तो टीम अनाउंस हुई ड्रेसिंग रूम में, तो उन्होंने ऐसे टीम अनाउंस की। तो शुएब मलिक रेगुलर था, तो शुएब मलिक को इंतखाब भाई कहते हैं कि शुएब मलिक तू रेस्ट कर रहा आज। उसने ऐसे घूम के देखा, कहता है मैं लोरू पैदल आया मुझे रेस्ट करवा रहे हो रीज़न।
تو یہ ایسی چیزیں جب کسی کو ریسٹ کرواتے ہیں نا بالکل ہی، پھر وہ تینوں ون ڈے میں کبھی شعیب ملک باہر بیٹھ رہا ہے، کبھی مصباح باہر بیٹھ رہا ہے، کبھی کیا نام ہے اوپننگ خالد لطیف کو کھلایا تھا. یہ ریزن تھا کہ مجھے نہ اوپن میں نے نہیں کی تھی، خالد کو کھلایا تھا، اس لیے مڈ آرڈر میں پرابلم نظر آ رہی تھی، عمر ریسٹ کر رہا تھا. تو ایسی چیزیں ہوئی ہیں کافی، لیکن یہ ہے کہ ایک ہیلدی ڈریسنگ روم، پھر ایسا وہ مذاق بننا، پھر تھوڑا سارے پریشان ہو گئے کہ ملک ریسٹ کر رہا ہے، کوئی میچ ابھی پہلا ہوا نہیں، 2-3 میچ ہوئے ہوتے تو کروایا ہوتا تو پھر لاجک بنتی تھی. لاجک نہیں بنتی ریسٹ کی. جی ملک مین پلیئر تھا اس ٹائم پہ. جی بالکل. مصباح بھی آج کل کون سے مین پلیئر ریسٹ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. بالکل کون کرتے ہیں، تیاری نہیں ہوتے. لائٹر موڈ میں بات کی تھی، وہ یہ نہیں کہ سیریس. بٹ یہ جو اس نے کامی نے بات بتائی ہے، آپ دیکھ لو کب بابر نے اور شاہین نے اور رضوان نے ریسٹ کرا ہے، کب کرا ہے کسی میچ میں، چاہے وہ سی ٹیم آ رہی ہے نیوزی لینڈ کی، وہ انجری کے ساتھ چلے جاتے ہیں. نہیں یہ پلیز تو ویسے بھی زمبابوے بنگلہ دیش آتی تھی، کہاں کھیلتے تھے ہم لوگ بھی، کہاں کھیلتے تھے، ہمیں بھی شوق نہیں ہوتا تھا کھیلنے کا، اتنا انٹرسٹ بھی نہیں شو کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ہوتا تھا بیک اپ تیار کرتے تھے. ایسے ہی وہ میرے خیال سے اتنا جو ٹیم چلی ہے 2015 تک کہ وہ پلیئرز آتے گئے ہیں، موقع ملتا رہا، پھر سسٹم بھی تھوڑا اسٹرانگ تھا، اس کو فالو کیا جاتا تھا. یہی اصلی وجہ ہے کہ ٹیم کی پرفارمنس بھی ریگولرلی آتی تھی. شاہد صاحب آپ اسٹرانگ کیپٹن اور اسٹرانگ کوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو ریسٹ کرانا چاہتے ہیں اور کس کو کھلانا چاہتے ہیں. شاہد صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے. سوال ہے میرا کہ آج کی تاریخ میں کون سا کرکٹ کی دنیا کا بہت بڑا آدمی پیدا ہوا ہے آج کی تاریخ؟ وہ جو ڈیٹ آف برتھ کے ماسٹر ہوتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں. یار آپ نے کیک کھا لیا، بتا نہیں رہے. نجیب الحسن بھائی وہ تو مجھے معاف کریں. اصلی آج تاریخ کیا ہے؟ 23 جون. 24 کو کون سا بیٹ میں پیدا ہوا تو وہ ہم کل بتائیں گے. آف اسکرین ہے، وہ آف اسکرین ہے. جلدی سے ہم آج سے ایکسپرٹ کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ادھر بھی آ گیا وقت ہے ہمارے پاس، چلیں چلا دیتے ہیں. عبد الرحمان کا سوال ہے، وہ ہے ورلڈ کپ میں سب سے اچھی کپتانی کون کر رہا ہے اور اچھا کپتان کیسے بنایا جاتا ہے. تو باسط بھائی آپ سے شروع کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ اس وقت ورلڈ کپ میں سب سے اچھی کپتانی کون کر رہا ہے اس ٹائم پہ؟ ٹف کوسچن ہے یہ. وہ ٹف ہے کیونکہ روہت بھی ہے، آج راشد نے بہت اچھی کری ہے، بٹلر بھی اچھی کر رہا ہے، بہت سارے نام آ جائیں گے، لیکن مچل مارش نہیں کر رہا. مچل مارش نہیں کر رہا. بٹلر آپ کو لگ رہا ہے صحیح کر رہا ہے؟ بٹلر بہتر کر رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو کمبینیشن بنا ہے نا معین علی کا، وہ دونوں بہت زیادہ، معین علی جس طرح بالر کو بتا رہا ہے نا، وہ کوئی بھی دیکھیں میری نظر میں یہ سارے کیپٹنسی لمبا عرصہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. میرے لیے سب سے اچھی کیپٹنسی راشد نے، جس ٹیم کے ساتھ لے کے گیا سپر 8 میں بڑی ٹیموں کو ہرایا، اس کی کیپٹنسی بڑی زبردست لگی. میری نظر میں ساؤتھ افریقن کیپٹن ماکرم، اس نے کلوز میچ جیتے ہیں، اس نے نروز اپنے کنٹرول کیے جو کہ ساؤتھ افریقہ کا اسٹرانگ پوائنٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. وہ ٹیم بڑی ہے نا. میں چھوٹی ٹیم کے ساتھ خراب کپتانی کس نے کری؟ ٹیم بڑی اور برا کپتان نہیں، میں نے یہ تو نہیں بولا، میں نام پوچھ رہا ہوں. مطلب بابر اعظم ابھی تک ولیمسن نے، ہاں وہ ایک ہی لائن میں ہے. چلیے ٹھیک ہے. اس میں جو اگلا سوال ہے اوبویسلی اس کا آنسر بہت لمبا ہے کہ اچھا کپتان کیسے بنتا ہے، وہ ہم کل کے پروگرام. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.